دھڑکتی ہے جواں سینوں میں بن کر جان SIO. اب ایک اہم تقریر ہوگی جس کا موضوع ہے یوتھ دا بیکن آف ہوپ ان ڈارکنیس. اس موضوع پر برادر فواد شاہین نیشنل سیکریٹری SIO آف انڈیا مخاطب کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. داعش پر تشریف فرما جماعت اسلامی ہند اور SIO کے ذمہ داران، SIO محبوب نگر کے پیارے بھائیوں اور محبوب نگر شہر کے ہمارے عزت مآب خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج نوجوانوں کے موضوع پر مجھ سے بات کرنے کا اور تلنگانہ SIO کا یہ اسٹیٹ کاروان پورے ملک میں الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ ریاستوں میں جا کر، اور خود اس تلنگانہ ریاست میں الگ الگ جگہوں پہ ہم یوتھ سے، نوجوانوں سے انگیج کر رہے ہیں. لیکن نوجوانوں کی بات اور ان سے جڑی ہوئی امیدوں کی بات کرنے سے پہلے میں تھوڑی دیر آپ سب سے بڑھاپے پہ اور بوڑھوں کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اس لیے نہیں کیونکہ پچھلے ایک آدھ سال میں میرے بھی کچھ بال سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں، بلکہ اس لیے کہ حتی الامکان اس بات کا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر ہماری پبلک پالیسیز اور خاص کر کے پاپولیشن پالیسیز میں بڑی تبدیلی نہیں آئی تو اگلے 40 50 60 سالوں میں جب آج کی یہ نوجوان نسل اپنے بڑھاپے کو پہنچے گی تو ہندوستان اس وقت ایک نوجوان ملک نہیں بلکہ ایک بوڑھی اکثریت کا ملک ہوگا. یہ ہمارا کوئی محض قیاس نہیں ہے، یہ جو بھی اس وقت ڈیموگرافک سائنسز سے تھوڑا بہت واقف ہے وہ اس خطرے کو ضرور سمجھ رہا ہوگا. کیونکہ جو ڈیموگرافک سائنسز پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک بہت کسی بھی ملک کی پاپولیشن کو سمجھنے کے لیے ایک اہم نمبر ہوتا ہے جس کو فرٹیلیٹی ریٹ کہتے ہیں. آسان زبان میں اگر کہیں تو آن این ایوریج ایک ملک میں، ایک گھر میں آن این ایوریج کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں. اور ایک عام سی بات یہ ہے، اس میں ایک ایوریج بات یہ ہے کہ اگر کسی ملک کی فرٹیلیٹی ریٹ 2.1 سے نیچے جاتی ہے، یعنی ایک گھر میں آن این ایوریج 2 بچے اگر پیدا ہو رہے ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ پاپولیشن اس ملک کی اپنے آپ کو ریپلیس کر لے گی اور جو اس کی پاپولیشن کا ریشیو ہے اس میں ایک سٹیبلٹی بنی رہے گی. نوجوانوں میں، بوڑھوں میں ایک ہیلتھی بیلنس، ایک سٹیبلٹی بنائے رکھنے کے لیے مانا جاتا ہے کہ ایک گھر میں آن این ایوریج 2 بچے پیدا ہو رہے ہیں تو یہ ایک سٹیبل فرٹیلیٹی ریٹ ہے. ہندوستان میں آج سے 30 40 50 سال پہلے تک اس سے کچھ زیادہ فرٹیلیٹی ریٹ رہی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم نوجوانوں کا ملک کہے جاتے ہیں، ایک نوجوان اکثریت کا ملک ہے. لیکن آج جب ہم جس موڑ پہ ہیں، پچھلے کئی سالوں سے جو فرٹیلیٹی ریٹ گرتی رہی ہے اور اب امکان یہ ہے کہ 2.1 اور 2 سے بھی شاید اگلے کچھ سالوں میں اس سے بھی نیچے چلی جائے گی. یہ وہی موڑ ہے جس پہ آج سے 50 سال پہلے دنیا کے زیادہ تر ترقی یافتہ ممالک، دنیا کے زیادہ تر ڈیولپڈ نیشنز تھے، چاہے وہ رشیا جیسے ممالک ہو، جرمنی، مغربی یورپ کے زیادہ تر ممالک ہو، چائنا کا ایک ایکسٹریم ایگزامپل ہے. ہم آج اس سٹیج پہ ہیں جہاں 50 سال پہلے بہت سے دنیا کے آج کے ڈیولپ ممالک ہیں. اور وہاں کیا ہوا یہ 50 سالوں میں آج جو جس سٹیج پہ وہ ہیں وہاں پہ ان کی ایک پاپولیشن ایک بوڑھی اکثریت ہے. اور اس حد تک معاملات ہیں کہ رشیا جیسے ممالک میں تو وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کی ڈیموگرافی ایک ٹکنگ بام ہے. ان کے ڈیموگرافی کا پرابلم اتنا بڑا ہے کہ وہ نیوکلیئر بام کے پرابلم سے زیادہ خطرناک ہے. یہ باتیں میں آپ کے سامنے کیوں کر رہا ہوں؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب آج ہم ان ممالک کو دیکھتے ہیں اور وہاں جو مسائل ہیں، آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ایک بوڑھی پاپولیشن ہے تو اس کا ہیلتھ کیئر کا مسئلہ ہے، آپ کے فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، آپ کی ورکنگ پروڈکٹیو پاپولیشن کم ہو جاتی ہے، اور ان جنرل سماج میں پروڈکٹیوٹی کا مسئلہ، ریٹائرمنٹ ایج بڑھانے کا مسئلہ. آپ جب ان مسائل کو دیکھتے ہیں جو عام طور پہ ایک بوڑھی پاپولیشن کو فیس کرنی پڑتی ہے، اور پھر آپ ہندوستان کو دیکھیں، آپ ہمارے سوشل سیکیورٹی کے سیٹ اپ کو دیکھیے، آپ ہمارے ہیلتھ کیئر کے سیٹ اپ کو دیکھیے. میں خاص کر کے نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں
کیا آپ ہمارا جو موجودہ سوشل سیکورٹی ہیلتھ کیئر سسٹم ہے، کیا آپ اپنے بڑھاپوں کو اس ہیلتھ کیئر اور سوشل سیکورٹی سسٹم کے سامنے سرنڈر کرنا چاہیں گے؟ عام طور پہ ان چیزوں کی گفتگو نہیں ہوتی، لیکن ابھی ہم 2 سال ایک سنگین پینڈیمک، ایک سنگین پبلک ایمرجنسی سے گزر چکے ہیں۔ آپ دیکھیے اس وقت اگر آپ دیکھیں 130 کروڑ کے ملک میں چند لاکھ لوگوں کے بیمار پڑنے سے پورا ہیلتھ کیئر سسٹم سرنڈر کر دیتا ہے۔ یقیناً پوری دنیا کے لیے یہ ایک مسئلہ تھا، لیکن جس طرح ہندوستان میں ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹروں نے اگر کچھ راحت ملی تو اس لیے کہ ڈاکٹروں نے اپنے حد سے آگے بڑھ کے اپنی صحت، اپنی سینٹی کو کمپرومائز کر کے لوگوں کی خدمت کی، لیکن ہیلتھ کیئر سسٹم نے پوری طرح سے ہم کو فیل کیا۔ یہ جو پورا پلائن کا کرائسس تھا، جو مزدوروں کو مائگریٹ کرنا پڑا اچانک سے، پیدل جو ایک پورا ایکسوڈس ہوا ورکنگ کلاس لیبر کا، اس کی کیا وجہ؟ ہمارا کیا اتنا ایڈیکویٹ فوڈ سیکورٹی سسٹم ہم نہیں بنا سکتے تھے کہ کچھ لوگوں کو اگر شہروں میں مائگریٹ لیبر کو کچھ دن گھر بیٹھنا پڑ رہا ہے تو ان تک اناج، ان تک کھانا ہم پہنچا سکتے تھے؟ اس بھوکمری کی حالت کو پہنچانا ضروری تھا کہ اس طرح کا ایک پورا مائگریٹ ایکسوڈس ہمیں دے، جبکہ ہندوستان وہ ملک ہے جہاں ہمارے پاس فوڈ پروڈکشن سرپلس میں ہوتا ہے، تب بھی فوڈ سیکورٹی ایک چیز ہے جو ہمیں سالوں سے، جس کو ہم قانون بناتے ہیں، پالیسی بناتے ہیں، لیکن اچیو نہیں کر پاتے۔ ایک کیا معاملہ ہے کہ ہم ایک سیویئر پبلک ہیلتھ کرائسس، ایک سیویئر ایجوکیشن کرائسس سے گزر رہے ہیں، لیکن ہماری جو پبلک ڈیبیٹ ہے، ہمارا جو پبلک ڈسکورس ہے، وہ نہ تو ایجوکیشن کا مدعا بنا پاتا ہے، نہ ہیلتھ کیئر کا مدعا بنا پاتا ہے، نہ فوڈ سیکورٹی کا مدعا بنا پاتا ہے۔ ہماری پبلک ڈیبیٹ اس سب سے بہت دور ہے۔ اور میں جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ایبسٹریکٹ مسائل ہیں، ہمارے اور آپ کے آج کے مسائل ہیں، اور یقیناً ہمارے آنے والے کل کے مسائل تو یہ ہیں ہی۔ اگر ہمیں ایکچولی آپ اگر نظر ڈال کے دیکھیے تو ہم ان چیزوں پر کیوں گفتگو نہیں کرتے؟ ہماری پوری سیاست اس وقت، ہمارا پورا پبلک ڈیبیٹ جو ہے وہ کچھ ایموشنل مسائل، کچھ ایموشنل ایشوز کے اوپر پولرائز کرنے کے اوپر سرنڈر ہو چکا ہے۔ اور یہ مسئلہ صرف کسی ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنے کا یا ایک مائنورٹی کو ٹارگٹ کرنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے پورے پبلک سسٹمز کو کیا ہو رہا ہے، ہماری ڈیموکریسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے کس طرح ہماری جو آج پارلیمنٹ ہے، آپ کو یاد ہے کہ آخری بار کب آپ نے پارلیمنٹ کی کوئی بہترین بحث سنی ہو؟ پارلیمنٹ میں کوئی اس طرح کے مسائل جو ہمارے اور آپ کے روزمرہ کے مسائل ہیں، ان کے اوپر پارلیمنٹ میں کوئی پرجوش گفتگو سنی ہو؟ کیا آپ کو یاد ہے آپ کی اسمبلی میں آخری بار کوئی ڈیبیٹ ہوئی ہو پبلک پالیسی کی ایسی، جس نے کہ پورے عوام میں ایک ڈیبیٹ کو شروع کیا ہو؟ اس طرح ہوتے ہی ہمارے پورا سسٹم جو ہے، جو کہ کم سے کم ایک فارمل ڈیموکریسی تھی، کم سے کم ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی تھی، وہ پورا سسٹم ہمارا انکریزنگلی ایک سینٹرلائزڈ کنٹرول، جس کو ہم آج کل کہنے لگے ہیں ایک پی ایم سی ایم ڈی ایم ڈیموکریسی بن گئے ہے۔ ایک ایسا سسٹم جہاں سینٹر میں ساری ڈیسیژن میکنگ پاور پرائم منسٹر کے ہاتھ میں کنسنٹریٹڈ ہے، اسٹیٹ میں ساری ڈیسیژن میکنگ پاور سی ایم کے ہاتھ میں کنسنٹریٹڈ ہے، اور ایک مقامی لیول پہ سارا ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو مشینری ڈی ایم اور اس کے جو بھی آفیشیلڈم ہے اس کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اور یہ سسٹم میں جو بیئر منیمم، جو کنسلٹیشن کا، ڈیبیٹ کا، ڈسکشن کا جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے، وہ بیسک ریکوائرمنٹ بھی پورے نہیں ہوتے۔ ایسا کیا ہے کہ ہم اتنی آسانی سے اس پورے سینٹرلائزیشن کو، اس پورا جو ہماری ڈیموکریسی کی جو پوری اسپرٹ ہے، اس کی روح ہے، اس کو ختم ہوتا ہوا، اس کو سٹار ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ ہمارے بحث کا مدعا، ہمارے ڈسکشن کا مدعا، ہمارا مدعا نہیں بن پاتا۔ ہمیں ایسا لگتا ہے، ایسا ہی، اور ہم ملک بھر میں جو نوجوانوں سے گفتگو کرتے ہیں، انگیج کرتے ہیں، ہمارا یہ خیال ہے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری پوری جو پبلک ڈسکورس ہے، چاہے وہ پولیٹیکل معاملات ہوں، چاہے وہ ہمارا سماج ہو، چاہے وہ ہماری پوری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہو، ہم اس وقت ایک ڈسٹریکشن کی پالیٹکس کے دور سے گزر رہے ہیں۔ ہماری پوری پالیٹکس کا جو سینٹرل تھیم ہے وہ اس وقت خوف ہے، وہ اس وقت ایک لوگوں کے اندر خوف پیدا کرنا، خوف کی بیسس پہ سیاست کرنا۔ ہم لوگوں کو لگتا ہے اکثر کہ مسلمانوں کو جو ہے خوفزدہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے ان کو جو ہے ڈرا کر ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ مسلمانوں سے کہیں زیادہ اس ملک کی جو اکثریت ہے، اس ملک کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو ہندو مانتے ہیں، سب سے زیادہ ان لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے۔
روزانہ ڈرایا جاتا ہے اس بات سے کہ آپ کا جو پڑوسی ہے، آپ کا جو ساتھی ہے، آپ کا جو دوست ہے، وہ شاید اس کی لائلٹی پر آپ کو شک کرنا چاہیے، اس کی آنیسٹی پر آپ کو شک کرنا چاہیے۔ روزانہ پروپیگنڈا کی ایک سیاست ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے اس وقت ملک میں ابھی ایجوکیشن کے اگر کسی ایک مدے پر ٹیلی ویژن چینلز پہ بحث ہو رہی ہے تو وہ مدارس کے اوپر ہو رہی ہے۔ اب یہ مدرسے کیا ہیں؟ ہم مدرسے پہ یہ سروے صحیح ہے نہیں ہے، یہ چیز ہم اس میں نہیں جا رہے ہیں، لیکن اگر آپ ڈیٹا کو دیکھیے، سچر کمیٹی کی رپورٹ کو دیکھیے، مائنورٹی افیئر منسٹری کے ڈیٹا کو دیکھیے، تو مسلمانوں کے بھی مشکل سے 4 سے 5%، صرف 4 سے 5% مسلم اسٹوڈنٹس مدرسوں میں پڑھتے ہیں۔ مسلمانوں کی بھی اکثریت جن کو آپ انگلش اسکول کہتے ہیں یا سیکولر اسکول یا سرکاری اسکولوں میں پڑھا کرتے ہیں۔ تو ایسا کیا ہے کہ ملک کی ایک مائنورٹی کا ایک منسکیول مائنورٹی، ایک خاص طبقہ جو کہ ریلیجیس سائنسز، جو کہ ایک ریلیجیس ایجوکیشن پانا چاہتا ہے، اس کے لیے جو ادارے مخصوص ہیں، جو محدود ہیں، ایسا کیا ہو گیا کہ وہ ہمارے پورے ایجوکیشن ایجنڈا کا مرکزی مسئلہ بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے ایجوکیشن کے اوپر ایسا کیا امپیکٹ مدرسے ڈال رہے ہیں کہ وہی ہمارا سینٹرل ایشو بنے ہوئے ہیں۔ صرف ایک جذباتی، صرف ہمیشہ جو ہے ایک کمیونٹی کو لے کر کے، کسی کو غیر بتا کر کے اس کے ذریعے سے خوف کی سیاست کرتے رہنا، تاکہ ہم اور آپ جو ہمارے اصل مسائل ہیں، جو ہمارے مسائل پوری طرح سے پبلک ڈیبیٹ سے غائب ہے، ہم کبھی اس کے اوپر بحث نہ کر پائیں، کبھی اس کے اوپر سوال نہ کر پائیں۔ صرف یہی ہے جو آج ہماری سیاست کا مرکزی ایجنڈا ہے۔ اور آپ دیکھیے کس طرح سے، آپ اگر ٹیلی ویژن چینلز کو دیکھیے تو ہمارے آج کے الیکشنز بھی کیا ہو گئے، ہمارے الیکشن صرف اور صرف پرسنالٹی کا کانٹیسٹ بن کے رہ گئے ہیں۔ کب آخری بار آپ نے سنا تھا کہ 2 پولیٹیشین جو ایک پوسٹ کے لیے کنٹیسٹ کر رہے ہیں وہ پالیسی کے مدوں پہ آ کے ڈیبیٹ کرتے ہیں؟ ٹیلی ویژن چینلز پہ صرف ایکس ورسز وائی، پوری ہماری پالیٹکس جو ہے ریڈیوس ہو گئی ہے ایکس ورسز وائی میں۔ اور ہمارا اس کے علاوہ ہمارا یوتھ جو ہے، ہندوستان اس وقت جو ہے OTT پلیٹ فارمز کا، نیو میڈیا کا، انٹرٹینمنٹ کا مرکز بنا ہوا ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اس میں کوئی نئی چیزیں، کوئی سماج کی وہ کہانیاں جن کو چھوا نہیں ہو، ایسی چیزیں آ رہی ہوں، وہ بھی اسی انٹرٹینمنٹ کی، اسی نفرت کی، اسی خوف کی سیاست کا شکار ہے، اسی پروپیگنڈا کا شکار ہے۔ تو اس پورے سیناریو میں جب ملک کی جو نیشنل پولیٹکس ہے، جو پوری سماج میں جو بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، وہ پوری نیشنل پولیٹکس ایک پرسنالٹیز کا اکھاڑا، الٹیمیٹلی کچھ شخصیات، ان کے بیچ میں اقتدار، کبھی ایک پارٹی آئے گی، کبھی دوسری پارٹی آئے گی، یا ہو سکتا ہے اب تو شاید کوشش ہے کہ دوسری پارٹی نہ آئے، لیکن وہ ہو بھی، اس کے باوجود یہ صرف کچھ شخصیات کے بیچ میں ایک جھگڑا ہے۔ پوری پولیٹکس کو جب اس پہ ریڈیوس کر دیا گیا ہے تو اس سیاسی اکھاڑے میں ہماری اور آپ کی، ایک سٹیزن کی، ایک شہری کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہ جاتی۔ ہماری اور آپ کی اہمیت صرف ایک نمبر کی رہ جاتی ہے، صرف ایک کاؤنٹ کی رہ جاتی ہے۔ تو ایسے میں پھر ہم کس طرح سے اس سچویشن میں کچھ تبدیلی لا سکتے ہیں، کس طرح اس سچویشن میں ہم کچھ موو کر سکتے ہیں؟ میرے خیال سے ہمارے نوجوانوں کے سامنے، ہمارے جو دنیا کی اس وقت سب سے بڑی نوجوان جمہوریت ہے، اس کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنی پولیٹکس میں اپنے سٹیزن کو، جو نوجوان انرجی ہے، اس انرجی کو، اس آئیڈیا کو، اس کو کیسے ہم ریلیونٹ بنا سکتے ہیں، کیسے سیریس بنا سکتے ہیں۔ اور ہمیں لگتا ہے کہ اس وقت کوئی ایک سولوشن تو اس کا نہیں ہو سکتا، کوئی ایک میجک بلٹ، میجک پل تو نہیں ہو سکتی جو سولوشن دے دے، لیکن ہمیں لگتا ہے اس کا سب سے امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ ہم کو اور آپ کو اپنے آپ کو سیریسلی لینا شروع کرنا ہوگا۔ جس طرح سے ہمیں ایک نمبر اور ایک آئیڈینٹی کو ریڈیوس کر دیا جاتا ہے، اس سے ہٹ کے ہمیں کچھ اقدار کے لیے، کچھ ویلیوز کے لیے، کچھ آئیڈیاز کے لیے سامنے آنا ہوگا۔ اور اگر ہمیں اور آپ کو سیریس قسم سے سماج میں کچھ اثر ڈالنا ہے تو ہمیں نیشنل پولیٹکس کے ڈسٹریکشن سے ہٹ کے اپنے مقام کو، اپنے گھر، اپنے محلے، اپنے آس پاس کی جو برادری ہے، جو واقعی میں ہماری اور آپ کی برادری ہے، اسے سیریسلی لینا ہوگا۔ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ امپورٹنٹ ہیں، جہاں آپ اثر رکھتے ہیں، تو اسی جگہ کو ہمارے کام کا، ہماری محنتوں کا مرکز بننا ہوگا، اور وہاں پہ کچھ کنسٹرکٹیو ایجنڈا ہمیں تیار کرنے ہوں گے۔ اپنی گفتگو کا ختم کرنے سے پہلے میں ایک اپیل آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گا، جو اس وقت ہمارے کاروان میں SIO پورے ملک میں نوجوانوں سے جو اپیل کر رہی ہے کہ یہ جو ایک چینجنگ اکانومی، ایک چینجنگ ایجوکیشنل سیٹ اپ کا جو دور ہے،
جس میں کہ ہم ایک کہا جاتا ہے کہ ایک نئی نالج اکانومی کی طرف پڑھ رہے ہیں، جس میں نوجوان جو ہے کنسرنڈ ہے کہ وہ اپنے کریئر کیسے بنائے گا، جس میں ہم بہت پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اچھے سکلز ایکوائر کریں گے جن کو جا کے ہم مارکیٹ میں سیل کر سکتے ہیں، جن کے ذریعے سے ہم اچھے امپلائیبل لوگ بن سکتے ہیں، گریجویٹس بن سکتے ہیں۔ اس زمانے میں جب ہم شدید پلاننگ اپنے کریئرز کی کرتے ہیں، جو کہ ہمیں کرنی ہی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی اپیل کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ایک پلاننگ اپنے لائف ٹائم کنٹریبیوشن کی بھی کیجیے۔ واقعی میں سوچئے کہ آپ کی صلاحیت کے اعتبار سے، آپ کے انٹرسٹ کے اعتبار سے، آپ کے تجربے کے اعتبار سے اپنے سماج میں، اپنی برادری، اپنے محلے، اپنے آس پڑوس میں ایسا کیا ہے جو آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس ملک کے لیے، اس سماج کے لیے، کیا چیز ہے جس پہ آپ زندگی بھر کام کر سکتے ہیں اور کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ یہ سیوک اسپرٹ، یہ سول اسپرٹ، یہ سٹیزن کی اسپرٹ جب تک ہم ڈیولپ نہیں کریں گے، اس ڈسٹریکشن کے اور ڈسٹریکشن کی جو خوف اور نفرت کی سیاست ہے اس کا شکار ہم سب بنتے رہیں گے۔ مجھے بہت امید ہے آپ لوگوں نے جس طرح سے ہمارا استقبال کیا، جس طرح سے آپ نے ہمیں توجہ اور یہ محبت دکھائی، ہمیں بہت امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اس شہر میں ہم اور آپ مل کے کچھ بہت اچھا کریں گے اور ایسا ماحول بنائیں گے جس میں ہم لوگ اپنی اس سیوک اسپرٹ کو اور یوتھ کی اس امپورٹنس کو ریکلیم کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔ یہ تھے بردر فواز شاہین۔ اب آگے بڑھتے ہوئے میں مختصر سا تعارف بھائی کا رکھ دوں۔ بردر فواز شاہین نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے LLB کیا اور انڈین انسٹیٹیوٹ آف لا سے LLM کیا اور جواہر لال نہرو یونیورسٹی JNU سے آپ نے MPhil کی۔ جوان سینوں میں بن کر جان SIO